السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زیب قریشی ٹی وی چینل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست، ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے آپ انجوائے کیجئے میرے شو کو۔ حسب دستور بہت خبریں، ڈھیر ساری بھرا پڑا ہے میڈیا، لیکن آج ایک بہاولپور کی خبر کو ضرور میں کور کروں گا، چونکہ بڑی مزیدار خبر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کراچی میں پی ٹی آئی کی تنظیم سازی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ابھی میں دیکھ رہا تھا، مریم کہہ رہی ہیں کہ جی مرغی مہنگی ہو گئی ہے، مرغی نہیں مل رہی ہے، تو میں مریم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب آپ اپنے والد صاحب کے گیراج میں بڑے بڑے مرغوں کو کھا گئی ہیں تو مرغیاں کہاں سے آئیں گی؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مرغوں کو آپ نے کیوں کاٹ کے کھایا؟ جب مرغے نہیں ہوں گے تو انڈے کہاں سے آئیں گے؟ اور انڈے نہیں آئیں گے تو مرغیاں کہاں سے آئیں گی؟ تو بہرحال اس لیے آپ نے کہا کہ جی مرغیاں مہنگی کر دی ہیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ میں استعفیٰ دوں اس ناجائز اسمبلی سے، تو بھئی اگر یہ ناجائز اسمبلی ہے تو محترمہ بیٹھی کیوں ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ جی غریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں۔ میں عمران خان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، خدا را غریبوں کے گھر مت توڑیں، سب سے پہلے جا کے جاتی امراء پہ حملہ کریں، اور جو شہباز شریف کے محلات ہیں ان پہ حملہ کریں، ان کے جو شوگر ملز ہیں ان پہ حملہ کریں، ان کو توڑیں، ان کو ڈھا دیں، رات ہی رات کے اندر ڈھا دیں۔ بیچاریوں کے دل میں بڑا درد ہے، اوہو اب تو عوام کے لیے مری جا رہی ہیں۔ بھئی بات یہ کہ چور کی بیٹی چورنی، اب یہ چور لوگ جن کی یورپ تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اب دھڑا دھڑ نکل رہی ہیں۔ میں صرف اپنی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پلیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ اربوں خربوں پتی لوگ، ان کے پیچھے آپ کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ کیا دیں گے آپ کو؟ اتنے سال ان کی حکومت رہی۔ ابھی کراچی کا ایک دوست آیا تھا، میں یہ بتاؤں گا کہ عمران خان کے بارے میں کیا بات ہو رہی تھی۔ وہ شخص کٹھر ایم کیو ایم کا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا آج کہ بھئی ایٹ لیسٹ 4,000 8,000 12,000 ہمیں وظیفہ تو مل رہا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب پہ مجھے بڑا ترس آ رہا ہے، بیچارے بمشرف اسلام ہو گئے، وہ اسلام آباد کی راہ میں وہ اسلام ہو گئے، وہ اسلام قبول کر لیا، اسلام لے آئے وہ بیچارے۔ وہ کہہ رہے ہیں فلسطین کو پاکستانی جو ہے آزاد کروائیں گے۔ سبحان اللہ، جو کبھی بولتے نہیں تھے، کہنے لگے پاکستان کا ازلی دشمن ہے انڈیا۔ اوئے ہوئے، میں صدقے جاؤں بھی کہ نہیں جاؤں؟ ذرا مجھے بتا دیجئے میرے جانے والوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بتا دو میں صدقے جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ چلے آپ کہہ رہے ہیں تو میں ڈیزل پہ صدقے چلا جاتا ہوں۔ اب رہی ڈیزل کی بات، عمران خان نے آج جو ہے بڑا سخت نوٹس لیا ہے کہ بھئی ڈیزل جو ہے، یہ جو ناجائز پیٹرول پمپس لگائے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے بہت معذرت خواہ ہوں، کھانسی میں روک نہیں پا رہا اپنی، اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ ڈیزل جو ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ بہرحال اب تو کیسے دودھ کے دھلے بنے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کو، جنہوں نے گوں میں بھگو کے ان کے جوتے مارے ہیں، ان کو وہ جوتے مارے ہیں، ان کی عقل ٹھکانے کر دیے، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے چاہا، میرے رب نے چاہا تو عمران خان اگلے 5 سال بھی آئے گا اور بڑا زبردست ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو یہ رہی بڑی زبردست بات کہ وہ ککڑ کھا گئی سارے، تو اب ان کو ککڑ بنوانے چاہیے۔
مرغی کا بڑا خیال آ رہا ہے. آپ نے دیکھا اپنے کھانے کی چیز کا خیال آ رہا ہے. چونکہ آج کل ککڑ نہیں مل رہا ہے نا, تو ککڑی ملے تو پھر کھائے نا, کھائے تو مزہ آئے نا. ککڑی ہاں. اور چونکہ ابا کے گیراج میں جا کے تو بڑے بڑے ککڑ کھائے نے, زبردست ککڑ کھائے, موٹے موٹے ایبٹ آباد کے ککڑ. اچھا جی, چلیں یہ تو ہو گئی ایک بات. اب آج ہمارے دوست آئے کہنے کہ جی عمران خان بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہو, تنظیم سازی ہو یہاں پر. حقیقت بات یہ ہے کہ میری آواز اگر کسی بھی پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا تک پہنچ رہی ہے, اور میں بالخصوص اسد عمر بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسد بھائی, کراچی میں کوئی تنظیم سازی نہیں ہو رہی, ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے. جس علاقے میں میں رہتا ہوں مجھے کوئی ایسا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پر تنظیم سازی ہو رہی ہو یا ہمارے کوئی کارکن یا ورکر کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو بہرحال یہاں پر ایک ابھی بھی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے, روب و دبدبہ ہے. لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ جی کون کام کروا رہا ہے کون نہیں کروا رہا ہے. اب میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آج میرے دوست آئے تھے کہنے کہ بھئی کہ یہ جو 10 لاکھ یہ جو کارڈ میں دے رہے ہیں یہ صرف پنجاب, گلگت بلتستان اور صوبہ سرحد میں دے رہے ہیں, تو کیا کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں, پاکستانی تو ہیں بھائی, لیکن یہاں پہ 28ویں ترمیم کے تحت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور زرداری غنڈہ جو ہے وہ پوری طریقے سے غنڈہ گردی کرتے ہوئے اس کنٹرول کیا ہوا ہے اس پورے معاشرے کو. تو اس لیے تھوڑا جھجک جاتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں. بہرحال وہی کہنے لگا نہیں جی دیکھیں پرائم منسٹر تو پورے پاکستان کا ہے, غریب کراچی میں جو ہے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے, پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کو ملے. اگر ایسا رہا تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا بینک ووٹ جو ہے وہ لوز کر دے گی, کھو دے گی. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو میری درخواست ہے کہ پلیز زیادہ سے زیادہ یہاں پر جو ہے تنظیم سازی کی جائے. طلال چودھری والی تنظیم سازی کی ضرورت نہیں ہے, وہ اگر کرنی ہے تو وہ مریم نواز اور مریم اورنگزیب کے ساتھ بھیجیں تنظیم سازی کے لیے. ہمیں اس تنظیم سازی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ریئل تنظیم سازی کی ضرورت ہے. اینڈ اندر تھنگ از کہ یہاں پر جو نالے اور پارکوں پہ جو قبضہ ہوا تھا وہ بھی عمران خان کا نام لگا دیا ہے کہ جی عمران خان توڑوا رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ چیف جسٹس کے آرڈر تھے اور اس کے تحت کام ہو رہا ہے, یہ میں نے ان کو بتایا. پھر آج جمعہ گوٹ بھینس کالونی کے پاس اربوں روپے کی زمین واگزار کرائی ہے پاکستان ریلوے, پولیس, رینجرز, اس کے علاوہ جو بھی اور ایجنسیز تھیں انہوں نے. تو آئی تھنک ویل ڈن, ویری گڈ جاب. اس کے علاوہ یہ جو اللہ دین پارک ہے اس کے قریب بھی جو ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ریل گاڑی چل رہی تھی, ریل گاڑی کے اوپر چند جھگیاں ڈال کے کہنے لگے 200 سال پرانا گوٹ اسکیم ہے. اب میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اس پہ پہلے ریل چل رہی تھی, میں نے خود سفر کیا ہے اس ریل کے اندر, اور وہ 200 سال پہلے کی گوٹ اسکیم کہاں سے آ گئی. بہرحال ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ آرمی کے حوالے نالے کر دیے گئے ہیں کراچی کے, اور کراچی میں کچھ زمینیں ایسی آئیں جہاں پر جن کی لیز تھی, تو آرمی آفیسرز نے اس کمشنر کو بلایا, ان لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا یو پے ناؤ فرام یور پاکٹ. اور اب وہ کمشنر سے کہا کہ اب تم پے کرو بیٹا, اور جب تک تم ان کو پے نہیں کرو گے ہم ان کو ہٹائیں گے نہیں. تو بہرحال آرمی تو آرمی ہے اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی آرمی کو. تو یہ رہا. اچھا, پھر کل جب میں پروگرام کر کر یہاں سے ذرا ہٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوارڈ جاسوسی ہیلی کاپٹر کہہ لو یا طیارہ کہہ لو یا ڈرون کہہ لو, اس کو مار گرایا پاکستان نے. 500 گز اندر آ گیا تھا. تو بہرحال چلیں, وہ آ گیا تو کوئی بات نہیں. ہم نے تو سوچا تھا کہ کوئی ایک آدھ آدمی ساتھ ہوگا تو چلیں اس کو بھی چائے وائے پلا دیں گے, لیکن اب یہ کہ ہماری چائے سے تو اب دنیا ڈرنے لگی ہے. ایک خوشخبری اور ہے آج کی کہ نائجیریا کی جو ایئر فورس ہے اس کے لیے 3 JF-17 تھنڈر تیار کر لیے گئے
جو انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ڈیلیور ہو جائیں گے. ان کے جو پائلٹس ہیں وہ 1 سال سے پاکستان میں تھے, ان کی تربیت چل رہی تھی, ٹریننگ ہو رہی تھی. تو الحمدللہ بڑا زبردست موقع ہے اور بڑی خوشحالی ہے. ایک اور بات چلتے چلتے آپ کو بتا دوں, اللہ نے چاہا, اپنا دل چھوٹا نہ کریں میرے شیروں, میرے پاکستانی بھائیوں. اٹ ڈزنٹ میٹر کون سے صوبے میں آپ رہتے ہیں, سندھ میں رہتے ہیں, بلوچستان میں رہتے ہیں, پنجاب میں ہیں, صوبہ سرحد میں ہیں, خیبر پختونخوا میں, یا گلگت بلتستان میں ہیں, کشمیر میں. میرے شیروں فکر نہ کرو, الحمدللہ ہمارے ملک کے خزانے اب بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے وہ حالات نہیں رہیں گے پہلے جیسے. کل ہی ایک کار لانچ ہوئی ہے 10 لاکھ روپے کی, بہترین گاڑی ہے, ضرور خریدیے. میں تو خریدنے لگا ہوں. تو 10 لاکھ روپے کی کار ہے, زبردست ہے, سوزوکی آلٹو سے زیادہ اپ گریڈ ہے. تو الحمدللہ اب تو پاکستان میں یہ سمجھ لیں جو لکشمی ہے وہ تب چھنکے گی, چھنن 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 انشاءاللہ تعالی. وہ دن ہمارے لنگ گئے. آج عمران خان نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے اسمگلروں کے خلاف. اس کے علاوہ زمینیں نکلوائی جا رہی ہیں, چوروں کو پکڑا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ نے اپنا اسٹیٹمنٹ تبدیل کر دیا. آج مولانا فضل الرحمان مشرف با اسلام ہو گئے. آج ککڑی کو ککڑ یاد آ گیا, سمجھ آئی, مریم نواز کو سمجھ. ابے یار خدا کی قسم, اتنی جھوٹی عورت ہے, اتنی جھوٹی عورت ہے کہ میں اس کی جھوٹ کا کیا میں بتاؤں. کہ کل کو اگر ان نے یہ کہہ دیا تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو کپڑے ہیں یہ میں پہنی ہوئی تھوڑی ہوں, میں تو ایسی ننگی کھڑی ہوئی ہوں. اگر کل کو اس نے یہ کہہ دیا تو ہم کیا کریں گے بھائی. ہم تو کہیں سر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, اپنی آنکھیں نیچی کر لیں گے کہ ابھی بھیا آنکھیں بند کر لو, ان نے تو کپڑے نہیں پہنے ہوئے. اور پتہ لگے گا پھر میرا دوست کہے گا اما نہیں زیب بھائی آنکھیں کھولو, پہنی ہوئی ہے, سالی جھوٹ بول رہی ہے. پھر کیا ہوگا. اتنی جھوٹی عورت ہے. اور میں اپنے تمام مسلم لیگی لوگوں سے, میں نون نہیں کہوں گا, مسلم لیگ ہے, آل پاکستان مسلم لیگیوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے ان جھوٹوں سے, ان غداروں سے اپنا جان بچائیے. آج آپ دیکھیں ہمارے وہ کل 6-7 لوگوں کارکنوں کو شہید کیا, اور وہ الزام ہماری فوج پہ لگا رہا ہے نواز شریف آج کہ جی یہ تو فوج نے مروائے. آپ کیسے محب وطن لوگوں, بھائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے جوان, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, اور یہ ہمارے لوگوں کے اوپر الزام لگانا. وہ دن دور نہیں کہ ہماری عوام ان کو روڈوں پہ کھینچے گی انشاءاللہ. ان کے گلے میں جو ہے نا, وہ جیسے ببرک کامل کو ٹانگ دیا تھا نا وہاں پہ افغانستان میں, انشاءاللہ ایسے کر کے ان کو لاہور کی سڑکوں پہ ان کو گوال منڈی کے اندر ٹانگا جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بہت چور, ڈاکو, لٹیرے, اچکے, لفنگے, یہ خائن, یہ بدبو میں ڈوبے ہوئے, زہر میں ڈوبے ہوئے, ان کو انشاءاللہ تعالی گرفتار ہوں گے. اللہ نے چاہا, میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم ختم ہو, کوٹا سسٹم ختم ہو, اور ان کی جو ہے نا پھر جو صحیح کی ٹھکائی ہو, اور ایسی ٹھکائی ہو, بلکہ قانون ایسا پاس ہونا چاہیے جو بھی پاکستان آرمی کے خلاف ایک لفظ بھی کہے اس کو سیدھی سزائے موت. دیٹس اٹ. جو اپنی ماں کا نہ ہوا تو وہ ہمارا کیا ہوگا. وہ ایک قوالی تھی ہمارے بچپن میں آتی تھی کہ جو اپنی ماں کا نہ ہوا تو وہ میرا کیا ہوگا. اس کی بیوی نے اس کو لات مار کے اس کی چاہنے والی تھی انہوں نے نکال دیا کہ جب تم اپنی ماں کے ہی نہیں ہو تو ہمارے کیا ہوگے. جب تم دھرتی ماں کے نہیں ہو, جب تم اپنے مسلمانوں کے نہیں ہو. مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے, اسی شعر پہ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اقبال نے کہا تھا, یہ ہمارے ایک بہاری سر تھے شمس الضحیٰ اروری صاحب, ایسٹ پاکستان جب الگ ہو گیا تو وہ بیچارے بہاری آئے تھے یہاں پہ, بڑے زبردست اردو کے ٹیچر تھے جنہوں نے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی تھیں. تو انہوں نے ہمیں اس کا بتایا تھا کہ جعفر از بنگال, صادق از دکن, ننگے مادر ننگے دین ننگے وطن. تو انہوں نے کہا کہ اس کی تشریح کیجئے, تو ہمیں نہیں آتی تھی.
تو انہوں نے کہا جعفر از بنگال، بنگال سے جعفر کو نکالا گیا، میر جعفر گیٹ آؤٹ فرام بنگال. جعفر از بنگال، صادق از دکن، اور میر صادق کو حیدرآباد دکن سے نکالا گیا. جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے مادر. ان کی مائیں رونے لگیں، بیان کرنے لگیں کہ ہم نے کن غداروں کو اپنے ہاں جنم دے دیا. ننگے وطن، ان کا وطن رونے لگا کہ ہماری دھرتی کیوں نہیں پھٹ گئی، یہ غداروں نے ہمارے اوپر کیسے جنم لے لیا، انہوں نے ہمارے پر رول کیا، یہ ہمارے پر رہے. اور ننگے دین، اور ان کا دین بد دعائیں دینے لگا، رونے لگا کہ یہ کس قسم کے بے دین لوگ جو ہے میرے اندر شامل ہو گئے. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اپنا خیال رکھیے گا. اور ہاں چلتے چلتے ککڑ جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، تو ککڑ ختم ہو گئے تو پھر ککڑی کہاں سے آئیں گی؟ ذرا اس کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.